بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ نور مقدم کے وحشیانہ قتل کو لے کر بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی رائے دے رہا ہے، لیکن کل تو ایک صاحب نے حد ہی کر دی اور انہوں نے کہا کہ نور مقدم کا جو کانٹیکٹ تھا وہ اپنے والد کے ساتھ ہارڈلی اینی کانٹیکٹ، اور جو قاتل ہے ظاہر اس کے ساتھ زیادہ اس کا انٹریکشن یا کانٹیکٹ تھا۔ اب یہ باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو کچھ علم نہیں ہے، اور یہ یوٹیوبرز ہوں یا مختلف ٹیلی ویژن کے شوز ہوں، لوگ باتیں کر رہے ہیں اپنی ریٹنگز بڑھانے کے لیے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ دیکھیے، اور ہمارے ایک اور بہت بڑا ایشو ہے کہ ہمارے ہاں جب خواتین کے ساتھ کچھ زیادتی ظلم ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ قتل ہو جاتا ہے، تو پھر تعویلیں پیش ہونا شروع ہو جاتی ہیں، توجیہات ہو جاتی ہیں کہ بھئی تربیت ٹھیک نہیں تھی، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا۔ میں چونکہ ذاتی طور پہ اس فیملی کو بڑے عرصے سے جانتا ہوں، اس لیے میں جو بات آپ سے کرتا ہوں اس معاملے میں وہ حقائق کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ اب یہ کہنا کہ نور کا اپنے والد کے ساتھ تو 2 دفعہ صرف ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، پتہ نہیں پچھلے کتنے ماہ میں، اور جو ہے ظاہر کے ساتھ تو وہ شی واز ان ریگولر ٹچ ود ہم۔ تو یہ ساری جو باتیں ہیں، تعویلیں ہیں، توجیہات ہیں، یہ کسی طور بھی جو ہے کسی قتل کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی۔ اصل معاملہ یہ ہے، دیکھیے کسی بھی اس قسم کا جو واقعہ المیہ ہو جاتا ہے تو 2 ہی طرح کے ری ایکشن ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو جو قتل ہو گیا اس کا قصور تھا، اس نے کیوں یہ نہیں۔ اور ہم نے دیکھا پچھلے 4-5 سالوں میں جو بھی واقعات ہوئے، کچھ لوگوں نے تعویلات دینا شروع کر دیں کہ بھئی یہ تو اس کا قصور ہے، وہ اکیلی کیوں گئی، وہ اکیلی وہاں پہ کیا کر رہی تھی، اس قسم کی چیزیں۔ دوسرا ری ایکشن جو ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ چیزوں کو صحیح تناظر میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اگر وہ جو چیز ہے اسی کو بیان کرتے ہیں۔ جہاں تک نور مقدم کا تعلق ہے، دیکھیے بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اصل جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک لڑکی کا قتل ہوا اور وحشیانہ طریقے سے قتل ہوا۔ کسی کو بھی کوئی حق نہیں ہے کسی کی جان لینے کا۔ گو کہ ریاست جو وائلنس ہے وہ ریاست کی مونوپلی ہوتی ہے، لیکن ریاست کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی ریزن کے یا بغیر کسی قانونی پروسیس کے کسی بھی باشندے کو، اپنے شہری کو تختہ دار پہ لٹکا دے۔ آپ ریاست کو بھی یہ حق نہیں دیتے کجا کہ ایک فرد کو آپ اس کی جو ہے آپ توجیہات پیش کرنا شروع کر دیں، ایکسپلینیشنز دینا شروع کر دیں، اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیں۔ اس قسم کے جو رویے ہیں یہ ذہنی، میں تو سمجھتا ہوں کہ نفسیاتی امراض کی نشاندہی کرتے ہیں کہ آپ ایک ایسے وحشیانہ جرم کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک بزنس مین ہے، ایک بزنس میں اپنی ایک فرم میں ڈائریکٹر ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کے پاس مال و ثروت کی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ ماشاءاللہ اس کو لک آفٹر کرتے ہیں، اور وہ سوشلائٹ ہے، وہ مطلب اسلام آباد میں جانا پہچانا بھی جاتا ہے اور پارٹیز اٹینڈ کرتا ہے۔ اس کی پیچھے کچھ بھی ریزن ہو، میں کہتا ہوں کیسا بھی ریزن ہو، یہ قتل جسٹیفائی نہیں ہو سکتا۔ کوئی قتل بھی جسٹیفائی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ شہر میں ہو، کسی دیہاتی علاقے میں ہو، رسم و رواج کے بیسس پہ ہو، آنر کلنگ کے حساب سے ہو، کوئی قتل بھی جسٹیفائی نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارے اسلام میں 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا، اس نے بڑے واضح طور پہ یہ کہہ دیا۔ اب جو اگر ہمارے کلچر میں بھی کچھ پرابلمز ہیں، کچھ ہمارے جو روایات ہیں اس میں بھی اگر کچھ ایشوز ہیں، تو ان روایات کو بھی دور ہونا چاہیے۔
روایات کو بھی ان اسلامی جو ہماری تعلیمات ہیں اس کے سانچے میں ڈھالنا چاہیے۔ یہ کہا کہ میں تو کل پریشان ہو گیا ان صاحب کی ایک وی لاگ دیکھ کر، جو کہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور مطلب حیرت ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، جو ہم اپنے آپ کو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم بہت ذہین لوگ ہیں، ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو کہ قتل کو اور اس قسم کے بہیمانہ قتل کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ یقین جانیے بہت افسوس ہوا مجھے اس بات کو سن کے، اور صرف وہی نہیں، اور بھی بہت سے لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں جو جانتے بھی نہیں ہیں اس فیملی کو، جو میں جانتا ہوں نور مقدم کے دونوں والدین کو، مجھے معلوم ہے کہ وہ کس کرب سے گزر رہے ہیں، ان کی کیا حالت ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ خدارہ یہ جو ہے، یہ اس قسم کی جو بحث ہے یہ بند کر دیجئے۔ ایک قتل ہوا ہے، وحشیانہ طور پہ قتل ہوا ہے، اور ایک معصوم بچی کی جان لے لی گئی۔ اب یہی ہے کہ جو قاتل ہے اس کی وحشیانہ جرم کی سزا ملنی چاہیے، اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس میں تعویلیں ڈھونڈ رہے ہیں، اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کسی نہ کسی لحاظ سے اس جرم میں شریک ہو رہے ہیں، کیونکہ کوئی شخص چاہے وہ کتنا پڑھا لکھا ہو، پڑھا لکھا نہ ہو، وہ اس قتل کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا، بلکہ کوئی قتل بھی جسٹیفائی نہیں ہو سکتا۔ میں نے تو کہا کہ ریاست کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پہ لوگوں کو قتل کرتی پھرے۔ وہاں بھی ایک سسٹم ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، اور قانون سے گزر کر ہی جو ہے یہ شخص، کوئی بھی شخص یا مجرم اپنے جرم کی سزا پاتا ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ ظاہر کو فوری طور پہ لٹکا دیجئے یا اس کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے قتل کر دیجئے۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ قانون کو اپنا راستہ لینے دیجئے، قانون ہی فیصلہ کرے گا، اور مجھے اس بات کا قوی یقین ہے کہ قانون جو ہے وہ ٹھیک فیصلہ کرے گا، کیونکہ ہماری عدالتیں چلیں جو کچھ بھی ہے، جن حالات میں بھی رہیں، لیکن یہ تو ایک بڑا واضح قتل ہے اور شواہد موجود ہیں، تو اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے کسی بھی نرمی کی یا کسی بھی کنسیشن کی اس معاملے میں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں، جو اس وقت کی بے پر کی اڑا رہے ہیں، خدارہ اس بحث کو بند کیجئے، اور یہ جو ہے اپنی یہ بتانے کی کوشش مت کیجئے کہ آپ بہت سقراط اور بقراط اور افلاطون ہیں، کہ آپ بڑے بڑے پہلو نکال کے لا رہے ہیں اس سارے معاملے میں۔ کوئی پہلو اس کا نہیں ہے۔ یہاں ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بس نئی چیزیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو داد دیں کہ واہ واہ جی کیا بات کی ہے، کیا نیا پہلو سامنے لے کر آئیں۔ تو اس قسم کی جو ہے ڈسکشن سے اجتناب کیجئے، اور نور مقدم کے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے اور ان کے والدین کو، اہل و عیال کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔